کر ادا کرتے ہیں مولا، رہنے کے لیے مکان دیا، کاروبار دیا، دکان اور تجارت دی، رزق دیا، اولاد عطا فرمائی، کنبہ ملا، برادری ملی، قوم ملی، عزت ملی، وجاہت ملی، شہرت ملی، وہی بار کبھی شکر ادا کرو مولا، مہربانی تیری، تو نے سرور کائنات امام الانبیاء کا امتی بنایا، روشن شہر والے ساری دنیا مجھ سے مانگے، مجھ سے گھرے، میرے سامنے جھولی پھیلائے، مجھ سے سلام کرے، تو محبوب ہے میرا، تو سونا ہے میرا، تو پیارا ہے میرا، میرے سونے میرا تجھے اتنا دوں، میں رب اب سونے تجھ محمد کو راضی کروں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. وہ عرش کے چراغ ہیں میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی گوار ہے میں غلام رسول ہوں. معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیو 2 نومبر سن 2024 برادر عزیز حافظ غلام مصطفیٰ شورو صاحب اور شورو برادران نے مل کر سالانہ یہ پروگرام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہر سال میں اور آپ اس مبارک مجلس اور محفل میں جمع ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس میری اور آپ کی بابرکت پروگرام میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم آخر سچا اور پکا غلام بنائے. کل قیامت کے دن آقا کے پیارے ہاتھوں اللہ حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے درے یتیم عبداللہ کے لخت جگر آخری نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آدم صفیح اللہ ضرور آئے نوح نجی اللہ ضرور آئے ابراہیم خلیل اللہ ضرور آئے یوسف شعیب دانیال موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ضرور آئے 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر ضرور آئے لیکن دوستو جب تیرا اور میرا نبی آیا سرور کائنات آیا امام الانبیاء آیا ختم نبوت کے تاج والا آیا پھر کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہ رہی اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی نبوت کے دروازہ بند کیا اللہ رب العالمین سونے نبی رحمت للعالمین تیرے اور میرے نبی کے بعد ختم نبوت کے تاج والے کے بعد آمنہ کے درے یتیم اور عبداللہ کے لخت جگر کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اپنے آپ کو نبی کہے اس سے بڑا لعین کوئی نہیں کذاب کوئی نہیں بدماش کوئی نہیں ختم نبوت کی مہر تیرے اور میرے نبی پر اللہ نے لگائی ہے آخری نبی ہے دین بھی مکمل ہے اور نعمتیں بھی مکمل ہے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے محبوب میں اللہ نے تم پر نعمتیں بھی مکمل کی دین بھی مکمل کر دیا یہاں جمع ہونے والوں تاجدار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں شکر ادا کرتے ہیں مولا رہنے کے لیے مکان دیا کاروبار دیا دکان اور تجارت دی رزق دیا اولاد عطا فرمائی کنبہ ملا برادری ملی قوم ملی عزت ملی وجاہت ملی شہرت ملی وہی اقبال کا بھی شکر ادا کرو مولا مہربانی تیری تو نے سرور کائنات امام الانبیاء کا امتی بنایا اس نبی کا امتی جس کی امت میں آنے کے لیے نبی اور پیغمبر کہہ رہے الہی نبی نہ بنا تیرے سونے کا امتی بنا دے وہ نبی جس کے پیچھے تمام نبی مقتدی ہے تیرا اور میرا نبی امام ہے وہ نبی تاجدار مدینہ کانفرنس میں آنے والوں وہ نبی جس کی عظمت کا گواہ خدا کا پورا قرآن ہے کھولو تو صحیح اللہ کا کلام پڑھو تو صحیح اللہ کا کلام کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی سونے چہرے والے کالی کملی والے روشن چہرے والے ساری دنیا مجھ سے مانگے مجھ سے گھرے میرے سامنے جھولی پھیلائے مجھ سے سلام کرے تو محبوب ہے میرا تو سونا ہے میرا تو پیارا ہے میرا میرے سونے میرا تجھے اتنا دوں رب اب سونے تجھ محمد کو راضی کروں کھولو اللہ کا کلام سونے کی تعریف رب کا قرآن بیان کر رہا کہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک خاکے بنانے والے تیری شان میں گستاخی کرنے والے استہزاء اور مذاق اڑانے والے تباہ اور برباد ہو جائیں گے میرے سونے ورفعنا لک ذکرک تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا
ابھی پروگرام کی ابتدا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پند مدینے سے آئے بیٹھے ہیں. محبت سے کہیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. میں نے عرض کیا پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے. کون امام الانبیاء؟ عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، سمندر کے قطرے قطرے کے نبی، درخت کے پتے پتے کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، ہواؤں کے نبی، فضاؤں کے نبی، گلاب کی خوشبو کے نبی، چمیلی کی خوشبو کے نبی، مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان کا گواہ ہے. کہیں اللہ کا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان میں کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. کہیں اللہ کا قرآن سونے نبی کی شان میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کہیں اللہ کا قرآن سونے نبی کی شان میں کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کہیں رب کا سونا قرآن سونے نبی کی شان میں کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پورا قرآن سونے نبی کی شان ہے. میں نے کہا ختم نبوت کی مہر اللہ نے سونے نبی پر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا. تیرے اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. یہاں جمع ہونے والوں آقا سے محبت کا تقاضا ہے، سرور کائنات امام الانبیاء سے محبت کا تقاضا ہے. نبی کے دشمن کو دشمن سمجھا جائے، جو نبی سے دشمنی کرے اسے اپنا دشمن سمجھا جائے، جو نبی کی دشمنی کرے اسے اپنا دشمن سمجھا جائے. یہاں توجہ کرنا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو میرے اور تیرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آقا کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، آقا کی شان اقدس میں غلط الفاظ کہا کرتے ہیں، محبوب کبریا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. خود پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگوں اس وقت تک ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، گھر والوں سے زیادہ، زمین بنی کاروبار سے زیادہ، مال و ملکیت سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ تجھے میں محمد عربی سے محبت نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں. سب سے زیادہ کائنات میں احسان تیرے اور میرے نبی پر، تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء کے تجھ پر اور مجھ پر ہے. وہ محسن انسانیت ہے جنہوں نے اللہ کا پتہ بتایا، جنہوں نے خدا کا قرآن دیا. یہاں جمع ہونے والوں جنہوں نے گھاٹی سے بھی ابھی طالب میں 2.5 برس گزار دیے، مکے کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی سونا ملا، قرآن سونا ملا، اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی. میں نے کہا میرے اور تیرے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. سرور کائنات امام الانبیاء کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو نبی کہے، وہ لعین ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، بدماش ہے. مسلمہ کذاب نے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کیا قوم ہے جو مسلمہ کذاب کے سامنے جا کر میں سچے نبی کی نبوت کا اعلان کرے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع ہے. تاجدار مدینہ کنفرنس میں آنے والوں، شور و برادران کی دعوت پر ہر سال جمع ہونے والوں، حضرات صحابہ کرام کی محبت کا اندازہ لگاؤ. وہ کہتے ہیں جان جائے، مال جائے، اولاد جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، سونے نبی کی عظمت اور بلندی پر آج لانے پائے. کہتے ہیں جان بھی دیں گے، اولاد بھی قربان کریں گے، اپنی جانیں بھی تجھ پر نچھاور کریں گے. محمد عربی تجھ سے وفاداری کا حق نبھائیں گے. میں نے کہا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ سیدنا فاروق اعظم ہو، وہ عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ طلحہ ہو، بلال ہو، سلمان ہو، کوئی صحابی ہو جس نے ایمان کی حالت میں سونے نبی کے چہرے انور کا دیدار کیا، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا، کہنے لگا جان دوں گا لیکن محمد عربی کی غلامی نہیں چھوڑوں گا. وقت اجازت نہیں دیتا اگر ایک ایک کا ذکر کروں ساری رات گزر جائے، لیکن ان دیوانوں پروانوں کا ذکر ختم نہ ہو. یہاں جمع ہونے والوں یہ قوم دیوانے اور پروانے ہیں جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا. یہ وہ ہے جنہوں نے مجھ رب کو راضی کیا، رب ان سے راضی ہو گیا. یہ قوم دیوانے اور پروانے ہیں جن کی جنت کا اعلان رب نے دنیا میں کیا. یہ قوم دیوانے اور پروانے ہیں جن کے لیے اللہ کے قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون. یہ قوم دیوانے اور پروانے ہیں جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہی جماعت ہے جس کے لیے میں رب اعلان کرتا ہوں اولئک هم الراشدون. یہی جماعت تو حق والی جماعت ہے، یہی جماعت تو قربانیاں دینے والی جماعت ہے، یہی جماعت تو اپنا سب کچھ لٹا دینے والی جماعت ہے. یہی جماعت تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر آگ کے شعلوں پر لیٹ گئے. یہاں جمع ہونے والوں میدان بدر میں باپ بیٹی کی تلوار کے نیچے باپ آ گیا، ایک لمحہ دل نہ کی گردن اتار دی، کہنے لگا باپ بعد میں ہے، محمد عربی پہلے ہے. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. غلامان محمد بولے سبحان اللہ، سونے نبی کے دیوانے بولے سبحان اللہ، سرور کائنات کے متوالے دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. فرمایا قوم مسلمہ کذاب کے سامنے، جھوٹے مدعی نبوت کے سامنے میں سچے نبی کی نبوت کا اعلان کرے. یہاں جمع ہونے والوں صحابہ کرام میں ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے عیال والا ہے، اولاد بہت ہے، کھڑا ہوا منہ میں کھجوریں چبا رہا ہے، کہنے لگا آقا یہ کام میں حبیب بن زید کروں گا. مسلمہ کذاب کوڑے کے سامنے تیری سچی نبوت کا اعلان حبیب بن زید کرے گا. صحابہ نے دیکھا
اتنے سارے بچے ہیں، عیال والا ہے، کمزور ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جائے گا اور مسلمہ کذاب کے سامنے سچے نبی کی نبوت کا اعلان کرے گا۔ ہے کمزور لیکن دل میں نبی کی محبت سچی ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ عیال والا ہے، اولاد والا ہے، یوں نہ سوچا میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری عیال کا کیا بنے گا، پیچھے میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ یہاں جمع ہونے والوں، محمد عربی سے محبت سچی ہے۔ کہنے لگا مسلمہ کذاب کے سامنے جاؤں گا، اعلان کروں گا مسلمہ تو کوڑا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قادیان انتے، قادیان انتے۔ جذبہ لے کر پہنچ گیا، سچا جذبہ لے کر پہنچ گیا، مسلمہ کذاب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چاروں طرف مسلمہ کے آدمی بیٹھے ہیں، یہ غلام محمد حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حبیب تیری محبت پہ میرا گھرانہ قربان ہے، حبیب نبی سے محبت پر میں تجھ پر قربان ہوں، حبیب نبی سے محبت پر یہ دنیا کی بادشاہی تیرے قدموں پر قربان ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، کتنی سچی محبت ہے۔ کہنے لگا مسلمہ کذاب کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمہ کی نگاہ پڑی، حبیب بن زید کھڑا ہے۔ مسلمہ کہنے لگا حبیب کیسے آیا، میری طرف نہارو، میری طرف توجہ، تاجدار مدینہ کنفرد میں آنے والوں۔ یہ حبیب کہنے لگا میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں تو کوڑا ہے، میرا یہ بتانے آیا ہوں تجھے۔ مسلمان نے دیکھا کہ چاروں طرف میرے حواری بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے یہ اتنا بڑا اعلان کر رہا ہے۔ کہنے لگا پکڑ لو، چاروں طرف سے لوگ آئے، غلام محمد حبیب بن زید کو پکڑ لیا، مسلمہ کے سامنے لائے۔ مسلمہ کہنے لگا کیا سزا دوں، حبیب بن زید کہنے لگا سزا دے، آخری سانس تک، آخری دم تک میں حبیب یہی کہتا رہوں گا تو کوڑا ہے، میرا نبی سچا ہے۔ کہنے لگا پکڑو اور اس کی ایک انگلی 3 جگہ سے کاٹو۔ توجہ ہے، ایک انگلی 3 جگہ سے کاٹو۔ تاجدار مدینہ کنفرنس میں آنے والوں، تو اور میں بھی محمد عربی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آقا کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں، لیکن توجہ کرو، جب نماز کا وقت آ جائے غلامی یاد نہیں رہتی، جب رشوت لینے کا وقت آ جائے غلامی یاد نہیں رہتی، جب سود لینے کا وقت آ جائے غلامی یاد نہیں رہتی، جب شادی میں بربادی کا وقت آ جائے غلامی یاد نہیں رہتی۔ توجہ کرو، موت کے وقت میں دکان میں، کارخانے میں، مارکیٹ میں، بازار میں، دفتر میں، شادی میں، گلی میں، ذرا غور تو کرو، میرے اور تیرے معاشرے میں کہاں نبی کی سنت
سنت ملے گی، کہاں آقا کا پیار ملے گا، کہاں سونے کی غلامی ملے گی۔ توجہ کرو، جو غلامی کرتے ہیں وہ جان دیتے ہیں، سونے کا حکم نہیں توڑتے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انگلی 3 جگہ سے کاٹی گئی، دوسری انگلی 3 جگہ سے کاٹی گئی، تیسری انگلی 3 جگہ سے کاٹی گئی، 5 انگلیاں 3 جگہ سے کاٹ دی گئی۔ مسلمہ کہنے لگا حبیب پتہ تیرا کیا خیال ہے؟ یہ حبیب کہنے لگا ہاتھ نہ رہا، انگلیاں چلی گئی۔ اب بھی حبیب یہی کہتا تو کوڑا ہے، آمنہ کا لال سچا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی گئی، دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اعلان کیا جان دوں گا لیکن نبی سے محبت کا حبیب اعلان کر کے رہے گا۔ میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، آج بھی علماء میدان عمل میں ہے، آج بھی وہ لوگ توجہ کرو جو سونے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، سونے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پھر ان کے لیے لوگ کہتے ہیں ظلم ہو گیا، یہ سندھ کی دھرتی، یہ سندھ کی دھرتی، یہ سیکولر دھرتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کل بھی باب الاسلام تھا، سندھ آج بھی باب الاسلام ہے، سندھ قیامت کی صبح تک باب الاسلام رہے گا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، غلامان محمد بولے، علماء سے محبت کرنے والے بولے، پورا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے۔ سندھ کی دھرتی، امن کی دھرتی، سندھ کی دھرتی، محبت کی دھرتی، سندھ کی دھرتی، اتحاد کی دھرتی۔ میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کل بھی باب الاسلام تھا، سندھ آج بھی باب الاسلام ہے، اور سندھ قیامت کی صبح تک باب الاسلام رہے گا۔ اتحاد رکھو، علماء کے ساتھ رہو، مدارس دینیہ سے محبت کرو۔ الحمدللہ 72 سال کی عمر میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، سپریم کورٹ کی عمارت میں داخل ہوئے اور چیف جسٹس سے کہا کوئی کسی جرم میں آیا ہوگا، کوئی کسی جرم میں آیا ہوگا۔ آج مفتی محمود کا بیٹا فضل الرحمان آقا کی ختم نبوت کے لیے سپریم کورٹ میں داخل ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا آپ شام تک یہاں بیٹھیں، تشریف رکھیں، انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اور سپریم کورٹ کے باہر بھی جو نعرہ گونجے گا وہ ایک ہی نعرہ ہوگا، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ 26ویں آئین ترمیم دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سود سے نجات، مدارس دینیہ کا دفاع۔ توجہ کرو، اسلامی نظریاتی کونسل کی وہ شکے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے ایک عرصے تک اکابرین علماء نے، مدارس دینیہ نے، اہل اللہ نے انتظار کیا۔ آج الحمدللہ وہ مفتی محمود کے فرزند قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں وہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ بنی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں بھی توجہ کرو، شریعت کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی وہ اسلامی دفاع آئیں گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مدارس دینیہ کی رجسٹریشن ہو، قال اللہ اور قال رسول کی صدا ہو، یہ ہوا جمعیت علماء اسلام کے مرہون منت میں اعلان
اعلان کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وہاں ملک معاملہ ہو یا یہاں کی صورتحال ہو، آپ نے دیکھا کچھ عرصے سے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے، ناموس رسالت پر حملہ کرنے والے، ایسے الفاظ نبی کی شان میں کہنے والے، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کروں۔ وہ واصل جہنم ہوئے، کچھ لوگ اٹھے، ظلم ہے، زیادتی ہے، انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ مجاہدین اسلام کے تاجدار ختم نبوت کے دیوانے آج تاجدار مدینہ کانفرنس میں دونوں ہاتھ بلند کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ جب تک جسم میں آخری سانس موجود ہے یہ نعرہ بلند ہوتا رہے گا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ رب العزت شروع برادران کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہر سال اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔